یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں، یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں، اور ایک دھندلا سا تصور ہے کہ دل بھی تھا یہاں، ایک دھندلا سا تصور ہے کہ دل بھی تھا یہاں، اب تو سینے میں فقط ایک ٹیس سی پاتا ہوں میں، او وفا نا آشنا کب تک سنوں تیرا گلہ، او وفا نا آشنا کب تک سنوں تیرا گلہ، بے وفا کہتے ہوئے تجھ کو تو شرماتا ہوں میں، اور آرزوؤں کا شباب اور مرگ حسرت ہائے ہائے، آرزوؤں کا شباب اور مرگ حسرت ہائے ہائے، جب بہار آئی گلستاں میں تو مرجھاتا ہوں میں، حشر میری شعر گوئی ہے فقط فریاد شوق، حشر میری شعر گوئی ہے فقط فریاد شوق، اپنا غم دل کی زباں میں دل کو سمجھاتا ہوں میں، یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں، بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں، معزز سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تمام مریضوں کے لیے دعا ہے کہ جو لوگ ہاسپٹلائز ہیں یا گھروں میں علیل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام کو شعبان المعظم کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے۔ اس کے بعد آپ کے خدمت میں گزار کرتے چلیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ آج 6 شعبان المعظم ہے اور 22 اپریل سن 2018۔ 2 شعبان المعظم سن 2 ہجری روزے فرض ہوئے، جبکہ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں امام عالی مقام کا یوم ولادت ہے، جبکہ 28 اپریل کو برسی منائی جائے گی آغا حشر کاشمیری صاحب کی، جن کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ سامعین، آغا محمد حشر ابن آغا غنی شاہ بنارس میں 1879 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت بنارس میں ہوئی۔ آپ کے والد مذہبی معاملات میں قدامت پسند تھے، اس لیے آغا حشر ابتدا میں انگریزی تعلیم سے محروم رہے۔ دینیات کی تعلیم مولوی عبدالصمد سے حاصل کی اور 16 پارے بھی حفظ کیے۔ آغا حشر موزوں طبیعت رکھتے تھے، کم سینی میں شعر کہنے لگے اور فائز بنارسی کو کلام دکھانے لگے۔ پھر اس کے بعد ڈرامہ نگاری کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ 1897 میں آپ کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت کے نام سے شائع ہوا، جو بہت مقبول ہوا۔ آغا حشر نے 19 برس کی عمر میں ڈرامہ نگاری میں نام پیدا کر لیا تھا، تاہم وہ آگے چل کر اردو زبان کے شیکسپیئر کہلائے۔ آغا حشر نے انگریزی زبان سیکھی اور شیکسپیئر اور دیگر غیر ملکی ڈرامہ نویسوں کے ڈرامے پڑھے اور بعض کا اردو میں ترجمہ بھی فرمایا۔ آپ نے نظمیں بھی کہیں اور غزلیں بھی۔ 28 اپریل 1935 لاہور میں خالق حقیقی سے جا ملے اور لاہور میں ہی آسودہ خاک ہیں۔
آغا حشر نے بے شمار ڈرامے لکھے جن میں خواب ہستی، رستم و سہراب، مرید اشک، اسیر حرص، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، خوبصورت بلا اور سفید خون بہت مشہور ہوئے۔ پروگرام میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا اور ساتھ ساتھ مختلف غزلیات آپ کو سنوائی جائیں گی۔ آئیے چلتے ہیں، پہلے آغا حشر کاشمیری صاحب کا ایک دلکش کلام سنتے ہیں۔ ٹینا ثانی کی آواز میں آغا حشر کاشمیری صاحب کا یہ دلکش کلام کہ چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی، خوشبو اڑا کے لائی ہے گیسوئے یار کی۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ ایک بار پھر اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا حشر کاشمیری صاحب کا کلام ٹینا ثانی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ 28 اپریل کو آغا حشر کاشمیری صاحب کی برسی منائی جائے گی۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور عہد رفتہ کے شعراء اکرام کے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ جب یہ پہلا کلپ سماعت فرمائیے گا تو اس میں اپنے کومنٹس یعنی اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں گے، جسے پروگرام کے حصے دوم یعنی دوسرے کلپ میں شامل کی جائے گی انشاءاللہ۔ عہد رفتہ کے شعراء اکرام میں عارف نذیر صاحب یقیناً آپ جان گئے ہوں گے، پہچان گئے ہوں گے۔ روزنامہ آغاز کراچی میں ہر جمعرات ایک ادبی صفحہ شائع ہوتا ہے جس کے انچارج ہیں جناب عارف نذیر صاحب، نوجوان شاعر، بہت اچھے
بااخلاق اور ادب کی خدمت کر رہے ہیں آپ بھی، اور آپ بہت اچھی شاعری بھی فرماتے ہیں۔ عارف نذیر صاحب نے فرمایا کہ بڑی رہتی تھی ہم کو خوشگمانی، بڑی رہتی تھی ہم کو خوشگمانی، محبت میں ملا کیا رائے گانی، بڑی رہتی تھی ہم کو خوشگمانی، محبت میں ملا کیا رائے گانی، توجہ چاہتا ہے دل کا دریا، توجہ چاہتا ہے دل کا دریا، تمہیں دکھلاؤں اشکوں کی روانی، اور میرا لہجہ معطر ہو رہا ہے، میرا لہجہ معطر ہو رہا ہے، مسلسل کر رہا ہوں باغبانی، اور سنا ہے تم کراچی آ رہے ہو، ارے سنا ہے تم کراچی آ رہے ہو، سنو ملنا کریں گے میزبانی، اور چلو عارف کسی دن دور کر لیں، چلو عارف کسی دن دور کر لیں ہمارے بیچ کی یہ بدگمانی، بڑی رہتی تھی ہم کو خوشگمانی، محبت میں ملا کیا رائے گانی۔ جناب عارف نذیر صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ اور جو لوگ ہمارے کراچی آ رہے ہیں، ہمارا کراچی یعنی تمام پاکستانیوں کا کراچی، ان کے لیے عارف نذیر صاحب نے خوب کہا ہے کہ سنا ہے تم کراچی آ رہے ہو، تو کیا آپ کراچی تشریف لا رہے ہیں؟ تو عارف نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے تم کراچی آ رہے ہو، سنو ملنا کریں گے میزبانی۔ کیا بات ہے عارف نذیر صاحب۔ اور سامعین، کراچی شہر کا ایک بہت بڑا ادبی نام، جو ادب نواز بھی ہیں، ادب کی ایک عرصہ سے خدمت بھی کر رہے ہیں، بہت سچی اور اچھی شاعری فرماتے ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب عارف شفیق صاحب سے۔ عارف شفیق صاحب نے فرمایا کہ وہ خاموشی کو ترانے دے گا، وہ خاموشی کو ترانے دے گا، زندہ رہنے کے بہانے دے گا، اور ہے عجب اس پہ اداسی کا اثر، ہے عجب اس پہ اداسی کا اثر، خود ہنسے گا نہ ہنسانے دے گا، اور میں تجھے دوں گا خیالات نئے، میں تجھے دوں گا خیالات نئے، کیا مجھے تو اے زمانے دے گا، اور میرا معصوم سا بچہ مجھ کو، میرا معصوم سا بچہ مجھ کو سچے لفظوں کے خزانے دے گا، اور یہ جو ایک چاند نکل آتا ہے، یہ جو ایک چاند نکل آتا ہے، کب تیری یاد بھلانے دے گا، اور اپنی دھرتی پہ کسی کو عارف، اپنی دھرتی پہ کسی کو عارف اب نہ دیوار اٹھانے دے گا، وہ خاموشی کو ترانے دے گا، زندہ رہنے کے بہانے دے گا۔ کلام جناب عارف شفیق صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ عید رفتہ کے شعراء اکرام کے کلام آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو غزلیات بھی سنوائیں گے، لیکن سامعین آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہنے کو۔ آج کل جو ہو رہا ہے وہ سب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو اس سلسلے میں، کہ معصوم ننھی کلیوں کو مسلا جا رہا ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے،
یہاں تک کہ بے حرمتی کے ساتھ ساتھ ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، یعنی معاشرہ۔ معاشرہ کیا ہے سامعین؟ آپ ہم سے زیادہ، ہم سے بہت بہتر جاننے والے موجود ہیں۔ میں معاشرہ ہوں، آپ معاشرہ ہیں۔ ہر فرد تمام افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً ہم سب اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تو ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ ہم کسی ایک کو دوش نہیں دیں گے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، والدین، ارباب اختیار۔ بڑے افسوس، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت برا حال ہے۔ ایک چیف جسٹس صاحب محترم کس کس چیز کا سو موٹو لیں گے یہ بتائیے آپ؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو کچھ دکھایا اور سنایا جا رہا ہے کیا اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، 100% ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ نوجوان بچیوں کو، ہماری قوم کی نوجوان بچیوں کو افسوس کا مقام ہے سامعین، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہماری نوجوان نسل کہاں لے کر جا رہے ہیں ہم مغربی تہذیب کی جانب۔ نوجوان بچیوں کو ٹیلی ویژن پر مقابلہ کرایا جا رہا ہے رقص کا کہ آؤ ناچو قوم کی بیٹیوں، تمہیں نچوا کر ہم کیا دکھا رہے ہیں۔ آپ سب باشعور لوگ ہیں، دیکھیں کہ ٹیلی ویژن شو میں کیا ہو رہا ہے۔ تو خدا را ٹیلی ویژن کے مالکان برائے مہربانی رحم فرمائیے اس قوم پر، ورنہ وہ وقت دور نہیں، سمجھ جائیے کہ وہ وقت دور نہیں، یعنی قیامت قریب تر ہے۔ ہوش کے ناخن لیجئے اور بہن کی، بیٹی کی عزت مت اچھالیے سرے بازار، مت نچوائیے ان کو ٹیلی ویژن پہ سرے عام۔ خدا کا خوف کھائیے۔ ذرا سوچیے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ لکھو کراچی، لکھو پاکستان، پڑھو کراچی، پڑھو پاکستان۔ آپ جگاتے تو ہیں لیکن ناچنے کے لیے، محض گانے کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے بھی تو جگائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے سامعین؟ کامنٹس میں فرمائیے گا کہ یہ جو ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے، نچوایا جا رہا ہے، اور خوشی سے ان کے گھر والے ان کو ناچنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا ٹیلی ویژن شو میں ساری دنیا کو اپنا رقص دکھاؤ۔ کیا بے غیرتی ہے، کیا بے حیائی ہے کوئی اسے روکنے والا؟ ہے کوئی ٹوکنے والا؟ بات سامعین یہ ہے کہ ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک کلام، کامنٹس ضرور فرمائیے گا کہ کیا ہم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو نچوائیں؟ جو کچھ ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہمیں اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کہ ہم پر تنقید کی جائے گی، لیکن ہم تنقید کا حق رکھتے ہیں بحیثیت پاکستانی۔ ہماری تہذیب کو مٹایا جا رہا ہے، مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے، جتنی ملامت کی جائے کم ہے۔ ہم یہاں سے آواز اٹھا رہے ہیں، ہر ذی شعور یہی سوچ رکھتا ہے اور آواز اٹھانے کی جسارت
کرنا چاہتا ہے سو ہم یہ جسارت کر رہے ہیں. اگر ہماری بات پیمرا اور دیگر ارباب اختیار تک بھی پہنچ جائے اور اس کا تدارک کیا جائے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر جو غیر اخلاقی مواد ہے اسے ختم کیا جائے. ٹھیک ہے، موسیقی آپ سنیے، کوئی ڈھنگ کی موسیقی ہو. ہلہ گلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے سامعین، اور ادبی پروگرامز کا فقدان ہے، نہ ہونے کے برابر. ہمارے ادبی پروگرام کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا، سو ہم اپنا کام اپنے گھر سے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شاعر نے کیا کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آئیے ایک کلام سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے. یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے. نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے. نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی، نہ گھونگٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے. بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے زام میں وہ سب سے کم ہوں گے. اور کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے. اور تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے. اکبر الہ آبادی نے فرمایا اور آپ نے سماعت فرمایا. اور سامعین، دور حاضر میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھ لیا جس کو اکبر الہ آبادی نے تخیل میں دیکھا تھا اور اپنی شاعری میں بیان فرمایا تھا. آج وہی صورتحال ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جبکہ میڈیا کے ادب اور معاشرے پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں. ہمارا میڈیا بہت اچھا کام بھی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثریت جس ڈگر پہ چل رہی ہے وہ سب آپ کی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. پانچوں انگلیاں برابر نہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں اچھائی اور برائی دونوں کا سلسلہ موجود ہے. دور جدید میں جو ہمارے میڈیا نے کام کیا ہے اور کر رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کر لیں. مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں فلم تہذیب کا ایک اصلاحی کلام ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور جو ہم نے اس سے قبل گفتگو کی وہ انہی تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس ڈگر پر چل رہے ہیں. لہذا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے سے کامنٹس میں ضرور نوازیے. آج کل ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے ڈراموں کا جو سلسلہ ہے وہ رجحان بھی تبدیل ہو گیا ہے سامعین. اب آج کل زیادہ تر مادی زندگی کی کشمکش اور اس سے متعلق ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں جن میں انا پرستی، بے انصافی اور خود غرضی کے پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے میڈیا کے ادب پر جو اثرات قائم تھے ان کے ذریعے عوام کو
اخلاقی ترغیبات ملتی تھیں، مگر آج جو ادب پر اثرات ظاہر ہو رہے ہیں ان سے لوگوں کو صرف مادہ پرستی اور خود غرضی کی تعلیمات ہی حاصل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت بڑھ رہی ہے اور مجموعی طور پر پورے معاشرے میں انتشار پھیلتا جا رہا ہے، جسے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں اگر ادب پر میڈیا کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج ادبی رسائل اور پرچوں کی اشاعت آج بھی ہوتی ہے، لیکن بہت ہی محدود پیمانے پر۔ رجحان وہ باقی نہیں رہا جیسا کہ پہلے تھا۔ الیکٹرانک میڈیا اور کسی حد تک اخبارات ادب کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کے ناظرین اور قارئین کی تعداد بہت کم ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنی تہذیب کو مٹنے سے بچانا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اکبر الہ آبادی اور انہی جیسے شعراء اکرام اور ادیبوں نے بھی اور علماء حق نے بھی اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ سو ادب کا یہ ادنا سا خادم اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور آپ سے امید رکھتا ہے کہ اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے آپ کی خدمت میں مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں ایک اور کلام پیش کرتے ہیں، اور یہ اس کلپ کا آخری کلام ہے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے بعد حصہ دوم یعنی کلپ نمبر 2 سماعت فرمائیے گا، جس میں آپ کے کومنٹس بھی شامل ہوں گے۔ ہمارے میڈیا کے تمام ساتھی، ہمارے بہت سے دوست ہیں میڈیا میں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے سنیے مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں یہ کلام۔